السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی کا نیو بیان لے کر آئے ہیں، تو تمام ساتھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی کے بغیر عادی مظلوم نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے بغیر مظلوم نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی گناہوں کے ساتھ صبر کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ جو گناہوں کے ساتھ صبر کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ گناہ بھی کر رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ بہت آسان بات ہے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ سب منتظر ہیں کہ صبر کرو، 1 سال کی اور بات ہے اور صبر کر لو، 2 سال کی اور بات ہے اور صبر کر لو، چند دن کی بات ہے صبر کر لو۔ پکی بات میں نے عرض کر دیا کہ جو آدمی گناہوں کے ساتھ چلیں گے، حکم توڑیں گے، ان کا صبر قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا ان کے بارے میں اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ اگر آدمی صبر اور تقوی ان دونوں کو جمع کر لے تو اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے نکلنے کا ایسا راستہ بنائیں گے کہ یہ راستہ اس کے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن بہت سے موقع ایسے ہیں کمائی کے نقشوں میں، قوانین میں، مختلف دنیا کے شعبوں میں بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں مسلمان یہ کہہ کر گناہ کر لیتا ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتا یہ سوچ کر کہ کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے۔ بہت سے گناہ مسلمان یہ سوچ کر لیتا ہے، کمائی کے نقشوں میں خاص طور پر، ملازمتوں میں، کمائی کے نقشوں میں، سرمایہ داریوں میں، کہ قانون یہ ہے آپ کو اسی طرح کمانا ہوگا۔ اللہ تعالی اسے آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ کوشش کرتا ہے تو پھر میرے ذمہ ہے کہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکالوں۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے اگر 7 آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، 7 آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان میں کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا کیا جائے اور وہ بچنا چاہے اس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ تم ارادہ تو کرو گناہ سے بچنے کا، ہر راستہ ہم نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ مبتلا کرنے کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند کر دیے گئے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، سب راستے بند ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر طرف سے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سارے اسباب اختیار کیے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے گناہ سے بچ کر بھاگے۔ انہیں اطمینان تھا گناہ مبتلا کرنے والوں کو کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایزانی بات یہی ہے کہ باطل نے گناہ کے جتنے اسباب اور گناہوں کے جتنا ماحول قائم کیا ہے، اگر مسلمان اس سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے، اس کے بچنے کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ 5 وعدے ہیں تقوی پر، 5 وعدے ہیں تقوی پر۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے والے کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ایک دروازے پر پہنچتے نہیں تھے کہ وہ دروازہ پوری طرح ان کے لیے کھول دیا جاتا تھا، حالانکہ اس میں تالے لگائے گئے تھے کہ یہ گناہ سے بچ نہ سکے۔ جس دروازے پر جاتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جاتا تھا۔ ادھر تقوی اختیار کیا زلیخا کی حرکت پر، ادھر صبر اختیار کیا بھائیوں کی حرکت پر، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا، بھائیوں کی زیادتی پر صبر کیا، کیونکہ انتقام نہ لینا یہ صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ ارے سنو غور سے، انتقام نہ لینا صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی کامیابی مؤخر ہوتی رہتی ہے۔ جن کے دلوں میں بدلہ لینا ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ان کی اللہ کی طرف سے کامیابی میں دیر لگتی ہے۔ جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے کامیابی مؤخر کر دی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انتقام کا جذبہ نہ رکھے، انتقام کا جذبہ نہ رکھے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا، کیونکہ انتقام کا جذبہ رکھنے والوں کو اللہ تعالی دو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب تم ان سے بدلہ براہ راست خود چاہتے ہو تو تم آپس میں نمٹ لو، اور اگر صبر کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انتقام لینے والے میں ہوں۔ اگر تم صبر کر لو تو انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو۔ ارے دیکھو تو صحیح، اگر تم صبر کرو گے تو انتقام میں لوں گا، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ فرما رہے کہ انتقام میں لوں گا، اور اگر تم صبر نہیں کرتے تو خود انتقام لے لو۔ اگر صبر نہیں کرتے تو انتقام خود لے لو۔ اللہ اکبر۔ یوں کہیں کہ تم زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، زبان سے بھی کوئی جواب نہ دو، صبر کر لو، زبان سے بھی جواب نہ دو، صبر کر لو۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنے کسی مقدمے کے لیے عدالت میں بولنے کے واسطے کوئی وکیل کر لیں جو جج کے سوالات کا جواب دے، کوئی وکیل کر لیتے نا لوگ، مقدمہ ہے وکیل کر لیا ہے، وکیل کی شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں بولیں گے نہیں، سوال کرے گا جج، آپ کی طرف سے جواب، آپ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ وکیل دے گا، جی ہاں، آپ نے بولیے گا، آپ کو نہیں معلوم جج کس طرح بات گھمائے گا اور کیسے سوال کرے گا، آپ بولیں گے تو آپ خود ہی پھنس جائیں گے، آپ نے بولیے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو پیسے دے کر مقدمے میں جواب دینے کے لیے وکیل بنایا جائے تو آپ عدالت میں بولنے کو اور جواب دینے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، اور خاموش رہنے کو عقل بندی سمجھتے ہیں، اور کامیابی اسی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اور پھر یہ کہ نہیں جی ہم جواب دیں گے، کیا کہیں ہم جواب دیں گے،